السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ جانیں گے 2 پاروں کا خلاصہ۔ اس ویڈیو میں 29ویں پارے کا خلاصہ اور شام تک انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا 30ویں پارے کا خلاصہ، کیونکہ آج 30واں روزہ ہے اور 2 پارے ہمارے باقی رہ گئے ہیں۔ 29ویں اور 30ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا، جنت اور دوزخ کا، جنت والے کن انعامات میں ہوں گے اور جہنم والوں کو کیسی سزا دی جائے گی، ان تمام چیزوں کو زیادہ بیان کیا ہے۔ 29واں پارہ شروع ہو رہا ہے سورہ ملک سے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سورہ ملک کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس سورت کو رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی عادت بنا لے تو یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ اسی لیے اس سورت کو پڑھنے کی ہمیں اور آپ کو عادت بنانا چاہیے۔ سورہ ملک میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ دیکھو اللہ کی طاقت، اللہ وہی ذات جو سب سے بابرکت ہے، جس کی قدرت میں ساری بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس مالک نے زندگی اور موت اس لیے بنائے تاکہ وہ تم انسانوں کو آزما سکے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے قبضے میں مکمل اقتدار ہے اور وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا، آگے قیامت کا ذکر فرمایا۔ تو اس صورت کے اندر یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائیں۔ پھر سورہ ملک کے بعد شروع ہو جاتی ہے سورہ القلم۔ نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ نے قلم کی قسم کھائی، اور جو لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو غلط قرار دیا اور فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق ہیں نا، اگر آپ کو حضور کے اخلاق دیکھنا ہو تو قرآن شریف، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کے اعلیٰ مقام پر ہیں، ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا اور یہ بھی بیان فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بھی خوب واقف ہے جو صحیح راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور ان سے بھی واقف ہے جنہوں نے سیدھا راستہ پا لیا ہے۔ اے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان لوگوں کی بات نہ مانیے گا جو حق بات کو جھٹلانے والے ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ کی طرف سے یہ بھی پروپوزل ہوا تھا کہ کچھ دن آپ ہماری چیزوں کو مان لیا کریں، کچھ دن ہم آپ کی چیزوں کو مان لیا کریں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ آپ ان لوگوں کی بات نہ مانیے گا جو حق بات کو جھٹلانے والے ہیں، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں کچھ کمپرومائز کر لیا جائے، ہے نا۔ تو اسلام میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس بات کو بیان کیا گیا، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان لوگوں کی بات بالکل مت مانیے گا صرف اس وجہ سے کہ وہ بڑے مال والے ہیں، زیادہ اولاد والے ہیں، یعنی ان کا خاندان بہت اونچا ہے، یا ایسے بدماش لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اللہ وعید سناتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسے نافرمانوں کی ناک پر ہم بدنما داغ لگا دیں گے، یعنی ان کو قیامت کے دن ذلیل اور رسوا کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قلم میں اس طرح کی کچھ باتوں کو بیان فرمایا۔ پھر سورہ الحاقہ شروع ہو جاتی ہے۔ الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ حاقہ یعنی قیامت، کھڑکھڑانے والی چیز، وحشت ناک چیز، تو یہاں قیامت کا ذکر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ پچھلی قوموں نے اس حقیقت کا انکار کیا، تو نتیجہ کیا ہوا کہ قوم سمود ایک خطرناک، ایک طاقتور قوم تھی قوم سمود، لیکن اس کو ایک خطرناک چنگھاڑ نے ہلاک کر دیا۔ قوم عاد ایک ایسی آندھی اور طوفان میں تباہ ہو گئی جو 7 رات اور 8 دن تک لگاتار چلتی رہی۔ تو اور فرعون کو آپ دیکھو، اسی طرح سے نمرود کو، قارون کو، تو پچھلی جو قومیں گزری ہیں انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تو ان کو ہلاک کر دیا گیا، اور وہ قیامت کا انکار کرتے تھے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے آگے قیامت کی سختی کو بیان فرمایا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ زمین اور پہاڑوں کو بالکل ریزہ ریزہ کر دے گا، آسمان پورا پھٹ جائے گا، اس دن کسی کی کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی، اور اس دن جو ہے نا خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ تو اس طرح کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الحاقہ میں بیان فرمائی ہیں۔ آگے پھر سورہ المعارج شروع ہو جاتی ہے۔ معارج، اس میں جو ہے نا اس میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے۔ اس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ قیامت کے دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح اور پہاڑ رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے، اور نہ کوئی رشتہ دار اور نہ کوئی دوست کسی کے کام آئے گا۔ اور رہی بات جہنم کی، تو وہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو جسم سے کھال کو کھینچ دے گی، اور دنیا میں جس نے بھی حق سے منہ موڑا، یعنی جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلایا، وہ ان سب کو اپنے اندر بلائے گی۔ اور ایسے تمام لوگوں جنہوں نے خوب مال جمع کیا ہوگا اور پھر سمیٹ کر رکھا ہوگا، یعنی زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا ہوگا۔ حقیقت تو یہی ہے کہ انسان بڑا بے صبرا جلد باز ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت جلد گھبرا جاتا ہے، اور جب اس کو خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو کنجوسی کرنے لگتا ہے۔ اس طرح کی تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج میں ذکر فرمائی ہیں۔ پھر سورہ نوح شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کس طرح سے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی، لیکن چند لوگوں کے سوا سب لوگوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اور پھر کیا ہوا کہ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا، اور ایمان والے بچ گئے، اور جن لوگوں نے جو لوگ ایمان لے کر نہیں آئے وہ غرق یاب ہو گئے۔ تو سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے۔ سورہ جن شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کے احوال بیان فرمائے ہیں، اور یہ صورت اس موقع پر نازل ہوئی جب آپ علیہ السلام جو ہے نا طائف سے واپس ہو رہے تھے، اور مقام نخلا پر حضور علیہ السلام رکے، اور آپ نے وہاں فجر کی نماز پڑھائی اور وہاں قرآن مجید کی تلاوت کی، تو جناتوں کی ایک جماعت نے یہ تلاوت سنی۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں انہوں نے ایمان قبول کر لیا، اور پھر اپنی قوم کو واپس جا کر دعوت دی۔ انہوں نے قوم کو جو دعوت دیتے ہوئے گفتگو کی، اسی کے کچھ حصے کو سورہ جن میں بیان کیا گیا ہے۔ ان جناتوں نے اپنی قوم سے جا کے کیا کہا کہ ہم تو اب ہدایت کی کتاب قرآن کو سن کر اس اللہ پر ایمان لے آئے ہیں جس کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ اولاد، لیکن ہمارے بہت سے جنات ساتھی ابھی بھی کفر اور شرک کی بے وقوفی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم تو اب تک سچ بات نہ جاننے کی وجہ سے دنیا کے دوسرے انسانوں اور جناتوں کو کفر اور شرک میں دیکھ کر وہی سب کرتے رہے، اور ہماری گمراہی کی دوسری وجہ یہ رہی کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہماری پناہ مانگا کرتے تھے، مگر اب ہم نے آسمان تک پہنچنے کی کوشش کی تو دیکھا آسمان میں فرشتوں کا سخت پہرا ہے۔ کل ملا کے یہ کہ جو جنات ایمان لے آئے اور انہوں نے واپس جا کر اپنی قوم کے جناتوں کو دعوت دی دین کی، اس کی کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جن میں بیان فرمائی ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں سورہ جن پڑھنے سے جو ہے نا سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سورہ جن پڑھنے سے نہ کوئی جنات قبضے میں آتا ہے، اور سورہ جن پڑھنے سے نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ جن کا خلاصہ یہ تھا۔ پھر صاحب سورہ مزمل شروع ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام پوری رات اللہ کی عبادت فرمایا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا حضور کو کہ یا رسول اللہ، اے ہمارے پیغمبر، آپ پوری رات عبادت نہ کریں، بلکہ رات میں عبادت کا ایک حصہ مقرر کریں اور کچھ آرام فرمائیں، کیونکہ آپ اگر پوری رات عبادت کریں گے تو آپ خود آرام کیسے کر پائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی محبت بھرے لہجے میں خطاب کیا اور فرمایا، اے مزمل، یا ایھا المزمل، چادر اوڑھ کر لیٹنے والے۔ پھر حکم دیا کہ آپ رات کا کچھ حصہ چھوڑ کر باقی پوری رات اللہ کی عبادت میں کھڑے ہو جایا کریں، یا آدھی رات چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں، یا اس سے کچھ حصہ کم یا کچھ زیادہ کر لیں، اور اس عبادت میں قرآن شریف کی خوب اچھی صاف تلاوت کیا کریں۔ پہلے یہ تہجد کی نماز فرض تھی، پر جب 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں تو تہجد کی نماز کی فرضیت ختم ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مزمل میں اس بات کو بیان فرمایا۔ پھر سورہ مدثر شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ مدثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سورہ مزمل کی طرح محبت بھرے انداز سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے چادر میں لپٹنے والے، اب اٹھ جاؤ،
یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور لوگوں کو کھل کر آگاہ کر دیجئے اور اپنے رب کی خوب بڑائی بیان کیجئے، اور اپنے کپڑوں کو وثیابک فطاہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے، اور ہر قسم کی گندگی سے دور رہیے، اور کسی پر کوئی احسان اس نیت سے کبھی نہ کیجئے کہ بدلے میں اس سے زیادہ وصول کر سکیں، اور دین حق کی خاطر آنے والی پریشانیوں پر صبر کیجئے، مضبوطی سے جمے رہیے۔ پھر اس کے بعد جہنم کا تذکرہ ہے، فرمایا کہ وہ سب کی کھالوں تک جھلسا کر رکھ دے گی اور کسی کو اپنے سے باہر بھی نہیں نکلنے دے گی۔ تو یہ جو ہے نا جہنمیوں کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد جنتیوں کا تذکرہ ہے کہ جنتی لوگ جہنمیوں سے معلوم کریں گے کہ وہ کن گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہیں، تو وہ جہنمی بتائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم اسلام مخالف باتیں کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ، ہے نا۔ پھر سورہ قیامہ شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ قیامہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، ہے نا، ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ پہلے قیامت کے دن کی اور پھر نفس لوامہ کی قسم کھائی گئی ہے کہ انسان کے 3 طرح کے نفس ہوتے ہیں، ایک نفس امارہ جو انسان کو برائی پر لے جاتا ہے، دوسرا نفس لوامہ جو اچھائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی کرنے پر اس کے دل میں ایک چبھن رہتی ہے، تیسرا نفس مطمئنہ جو نیکیاں کر کے نیکیوں پر راضی ہو جاتا ہے اور گناہ کا خطرہ بہت کم اس کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ گناہوں کی قباحت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ ہم دوبارہ، مشرکین مکہ کہتے تھے نا کہ دوبارہ ہم کیسے زندہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی اس بات میں شک نہ کرے کہ ہم انسان کو دوبارہ کیسے پیدا کریں گے، ہم تو اس کی انگلی کے ایک ایک پورے کو ٹھیک ٹھیک بنا دیں گے۔ انگلی کے جو پورا ہے نا، اس پہ جب سائنسدانوں نے ریسرچ کی، دیکھیں آپ فنگر پرنٹ ہر انسان کے الگ الگ ہوتے ہیں، یعنی دنیا میں جتنے انسان آ رہے ہیں نا، جتنے انسان پیدا ہو رہے ہیں، سب کا فنگر پرنٹ الگ الگ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق پر جو دلیل دی ہے وہ کیا کہ ہم یہ فنگر پرنٹ بھی دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ انسان بنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ جو فنگر پرنٹ ہے نا، یہ بھی سیم ٹو سیم ویسے ہی بنا دیں گے جو انسان کے دنیا کے اندر تھے۔ مرنے کے بعد جب وہ دوبارہ زندہ ہوگا تو اس کے ٹھیک ٹھیک فنگر پرنٹ بھی بنا دیں گے۔ تو اتنی باریکی کے ساتھ اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہوئے کئی سائنسدان ایمان میں داخل ہوئے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ جب شروع میں حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تھے، تو آپ علیہ السلام اس ڈر سے کہ کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ مجھ سے چھوٹ نہ جائے اور میں کچھ بھول نہ جاؤں، تو حضور علیہ السلام جلدی الفاظ کو دہراتے تھے۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو براہ راست تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو تیز حرکت نہ دیا کریں۔ اس قرآن کا مکمل اور صحیح یاد کرانا اور پھر صحیح طور پر پڑھوانا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ تو بس جس طرح میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے پڑھا اس طرح پڑھیں، اور قرآن کے صرف صحیح پڑھنے ہی کی بات نہیں ہے بلکہ اس کی صحیح وضاحت اور تشریح بھی ہماری ذمہ داری ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ سورہ دہر شروع ہو جاتی ہے۔ پھر سورہ دہر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کی حقیقت سے واقف کرایا ہے کہ انسان پر ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ جب وہ کچھ تھا ہی نہیں۔ جب میاں بیوی ملتے ہیں نا تو پانی کے 2 قطرے ملتے ہیں، کیا حیثیت ہے انسان کی؟ جب کچھ بھی نہیں تھا، انسان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مرد اور عورت کے ملے ہوئے نطفے سے پیدا کیا، اور پیدائش کا مقصد آزمائش ہے۔ 2 راستے اللہ نے دکھا دیے، چاہے تو شکر گزار بنو، چاہے ناشکر بنو۔ جنت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر گزار بندوں کو جو جنت ملے گی اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ جنت کی یہ نعمتیں ان لوگوں کو ملیں گی جو اپنی نظر اور منت کو پورا کرتے ہیں اور قیامت کے دن کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور بدلے میں ان سے کچھ بھی نہیں چاہتے، یہاں تک کہ شکریہ کے کلمات تک نہیں چاہتے، ان کو اللہ سے چاہیے سب کچھ۔ چنانچہ جنت میں ایسے نیک اور متقی لوگوں کو کافور کی آمیزش والے مشروبات خوبصورت جام میں نصیب ہوں گے، انہیں جنت کے ریشم کا لباس پہنایا جائے گا، اور وہ ایسے باغیچوں میں اونچے تخت پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے جہاں نہ دھوپ کی تپش ہوگی اور نہ سخت سردی ہوگی، بلکہ خوبصورت ایک گلابی موسم ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جنتیوں کو ملنے والی نعمت کا تذکرہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا پھر سورہ مرسلات شروع ہو جاتی ہے. سورہ مرسلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کی کچھ آیتوں میں قسم کھائی ہے. اور یاد رکھیں کہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی ایک ایک بات سچی، اللہ کا ایک ایک کلام سچا. مگر پھر بھی قرآن میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی ہیں، تو ان قسموں کو کھانے کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ کہ جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائے اس کی اہمیت، کہ جب اللہ کسی بات کو قسم کھا کے بیان فرمائے تو اس کی اہمیت کتنی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، اور اس کے بعد کس کس چیز کی قسم کھائی؟ پے در پہ چلنے والی ہواؤں کی. اور قسم کھائی گئی ہے طوفانی آندھیوں کی، اور ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں اور پھر ان کو جدا جدا کر دیتی ہیں. یا حق اور باطل کو الگ کرنے والے فرشتوں کی قسم. اور پھر فرمایا گیا ہے کہ وہ قیامت کا واقعہ ضرور پیش آئے گا. قسمیں کھا کے اس بات کو بیان کیا گیا کہ قیامت کا واقعہ ضرور پیش آئے گا جس کا تم لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے. اور پھر اس قیامت کے دن ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، اور آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ رسولوں کے بھی جمع کرنے کا وقت ہوگا. اس دن حق کو جھٹلانے والے کے لیے بہت بڑی تباہی ہوگی. پھر اللہ کی قدرت کا بیان آگے ہوا ہے. اللہ کی قدرت کا بیان کیسے ہوا؟ کہ اللہ ہی نے تم کو ایک حقیر پانی سے پیدا کیا. کیا ہے حیثیت تھی تمہاری؟ اور پھر ایک مضبوط جگہ میں ایک مقرر وقت تک ٹھہرا دیا، یعنی ماں کے پیٹ میں. اور پھر اللہ ہی نے کتنا متوازن جسم عطا فرمایا، کتنا بیلنسنگ جسم عطا فرمایا. ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری انگلیوں میں سے کوئی انگلی بڑی ہو گئی ہو، ایک ہاتھ چھوٹا رہ گیا ہو، ایک ہاتھ بڑا ہو گیا ہو، ایک آنکھ بڑی ہو گئی ہو، ایک آنکھ چھوٹی ہو گئی ہو. کیسا بیلنسنگ جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا. وہی اللہ ہے جس نے زمین کو ایسا بنایا کہ وہ زندوں اور مردوں سب کو سمیٹے رہتی ہے. اور اسی زمین پر اللہ نے بلند بالا پہاڑ جما دیے اور تمہیں میٹھے پانی سے سیراب کر دیا. اللہ اپنی قدرت کو بیان فرما رہا ہے. قیامت کے دن گنہگاروں کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا، جس کی آگ کے شعلے محل کی طرح بڑے بڑے ہوں گے. اس دن وہ مجرم بول بھی نہیں پائیں گے اور نہ ہی کوئی عذر پیش کر سکیں گے. لیکن اسی کے ساتھ اس دن تقوی اختیار کرنے والے لوگ بڑے بڑے سائے میں چشموں کے درمیان ہوں گے، اور وہ اپنی پسند کے میوے کھائیں گے. ان سے کہہ دیا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو. اللہ کی نیکی کرنے والوں کو اسی طرح، اللہ نیکی کرنے والے بندوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. تو یہ سورہ 29ویں پارے کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا. انشاءاللہ آج ہم لوگ شام کو 30ویں پارے کا خلاصہ بھی جانیں گے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.